السلام علیکم ناظرین، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ منڈے اور ایک نئے ہفتے کا آغاز ہو گیا۔ 8 تاریخ ہے جولائی کی، اور مجھے لگ رہا ہے جیسے برسوں کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، مگر ایک فیلنگ ہے۔ اور واک یور ٹاک پروگرام کا نام ہے۔ اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی ساتھ چلتی رہتی ہے۔ زندگی میں کس کس قسم کی سامنے چیلنجز آ جاتے ہیں، اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیکس ہوں، بایو ہیکس ہوں، برین ہیکس ہوں، یا جو بھی پرابلم ہے اس کو ہم ہیک کر لیں اور اس کا کوئی سلوشن، پرابلم کا کوئی سلوشن اورینٹڈ ہم طریقہ بتا سکیں۔ تو ولنگ ویز میں آپ کا تعارف ہے، کیونکہ ولنگ ویز کے فورم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مربوط کاؤنسلنگ کی پاکستان کے پیمانے پہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کاؤنسلنگ آپ کو، پوری فیملی کو اور پیشنٹس کو اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو کاؤنسلنگ فراہم کر رہا ہے 1-to-1 بیسس پہ، انڈور بیسس پہ، آؤٹ ڈور بیسس پہ، گروپ سیشنز میں اور سیمینارز میں۔ اور پھر یہ جو طریقہ کار ہے جس پہ اس وقت ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ تمام جو سوشل میڈیا سے لے کر انٹریکٹیو ڈسکشن ہے۔ ولنگ ویز کی ویب سائٹ بھی ہے willingways.org، جس پہ بہت سا مواد آپ کو ملتا ہے سائیکالوجی، نفسیات سے ریلیٹڈ۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو مین سٹے کام ہے، جو ہمارا فوکس ہے، وہ معاشرے میں جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور نشہ کرنے کے بعد جن کی زندگیاں ڈس فنکشنل ہو جاتی ہیں، پٹڑی سے اتر جاتی ہیں، ان کی بحالی کے لیے ہم کام کاج کرتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اور عرض یہ ہے کہ جب وہ انسان جس کو بھی نشے کی بیماری کا سامنا ہوتا ہے، وہ اکیلا اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہوتا، اس سے جڑے ہوئے تمام افراد جو اس سے پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی زلزلے آنے لگ جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی طوفان سے اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ شخص نشے کی وجہ سے بہت زیادہ اپنی زندگی میں ناکامیوں کا سامنا ہے اس کو، اور مختلف مرحلوں میں اور مختلف زندگی کے پہلوؤں سے وہ پسماندگی کی طرف جا رہا ہے، تو ان سب پہلوؤں کو ڈیل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ذہنی طور پہ گراوٹ کا وہ شکار ہے، اور اس کا جو لوگوں کے ساتھ سماجی تعلقات ہیں، خاص طور پہ اپنے گھر والوں سے، جن میں والدین ہو سکتے ہیں، بیگم یا شوہر، بچے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی تعلیم کے میدان میں وہ پیچھے سے پیچھے جا رہا ہو۔ اگر وہ اگر ہم گھرانے کے لحاظ سے دیکھیں تو گھر میں ایک سارا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور اگر وہ جاب کرتا ہے تو وہ اپنی جاب کو سسٹین نہیں کر سکتا۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، سوسائٹی میں دیکھیں، تو اپنے سیوک رائٹس، ایتھکس، جو ہم معاشرے میں ہمارے اوپر معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہماری جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، اور نشے میں ایک ہوتا ہے ڈرگ یوز۔ ڈرگ یوز آغاز میں لوگ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا مسئلہ ہے، اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ ذہنی ٹینشن ہو سکتی ہے،
وہ لو سیلف اسٹیم ہو سکتی ہے، وہ انگزائٹی ہو سکتی ہے، وہ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ کہیں پین ہو سکتی ہے۔ آغاز میں لوگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں نشہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں نشوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ کچھ نشے جو ہیں وہ لو موڈ کو اوپر لے کے آتے ہیں، جن کی چھوٹی سی مثال چائے یا کافی ہے۔ چائے یا کافی کو استعمال کرنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا حافظہ تیز کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی گولیاں بھی یوز کرنے لگتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ وہ جلدی سے سب کچھ یاد کر لیں گے، مگر وہ ہوتا یہ کہ ایزی کم ایزی گو، یاد تو ہوتا ہے بظاہر، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ ریٹین نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میتھ ایمفیٹامین، یعنی گولیاں جو ایمفیٹامین کی استعمال کی جاتی ہیں، پرسکرپشن ٹیبلٹس ہوتی ہیں۔ کچھ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ADHD کے، یہ ایک بیماری ہے، ان کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں ایمفیٹامینز، مگر بڑے بھی استعمال کرنے لگ جاتے ہیں ان کو، اور تھوک کے حساب سے پرسکرائب ڈوز کی بجائے پھکے مارنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میتھ ایمفیٹامین جیسی چیزیں جو آئس میں یوز ہوتی ہیں، یہ جو بہت زیادہ کامن ہونے لگی ہے۔ اسی طرح کوکین جو ہے وہ سنف کرتے ہیں، اور یہ اسٹیمولنٹس ہیں سارے جو متحرک کرتے ہیں، تیز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لو کرتی ہیں، ڈاؤن کرتی ہیں، جیسے شراب ہے، الکوہل ہے۔ تو الکوہل جو ہے وہ پہلے ہماری انہیبیشن جو ہے، جو معاشرے میں یا ہم اپنی جو پرسنالٹی ہے، جو ہماری شخصیت ہے، اس میں اگر کوئی ایسے پہلو جیسے کسی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ مجھے شرم و حیا سے کام لینا چاہیے، یا شائنس ہے، کوئی بہت زیادہ شرمیلا ہے، بات کہہ نہیں پاتا، تو ڈس انہیبیشن کر دیتی ہے الکوہل ان مائلڈ ڈوز، ان لو ڈوزز۔ تو ون فیلز ویری گڈ، ون فیلز اپ ہائی، سوشلائزیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے، کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ مگر جب اس کے اوپر ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، ڈرگز کا مسئلہ یہ ہے کہ آغاز میں آپ لیتے ہیں تھوڑی مقدار میں، بعد میں وہی کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ مقدار چاہیے، اور کیونکہ اس میں یا تو مزہ آتا ہے یا آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، تو پھر یہ ایک دفعہ نہیں چاہیے، یہ ہر دفعہ جب مسئلہ بنے گا تو پھر چاہیے، تو بار بار چاہیے۔ تو ایک تو اس کے اوپر آپ کا دار و مدار ہو گیا، ڈیپینڈنس ہو گئی، اور پھر فریکوینسی بھی بڑھ گئی۔ شروع میں انسان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، جب چاہوں چھوڑ دوں، اور وہ ایسا کر بھی لیتے ہیں۔ مگر بعد میں جب اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، فوائد بڑھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہر خوشی، غمی، مشکل، ہر موقع پہ سچا، پیارا، پکا دوست جو کبھی بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا، کام آتا ہے، تو وہ ڈرگ آف چوائس ہوتی ہے، جس کی آپ کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ بھی، نفسیاتی طور پر بھی، اور اس کے بعد وہ ساری ڈرگ جو ہمارے اوپر کام کرتی ہے، وہ ہمارے ریسیپٹرز پہ جا کے کام کرتی ہے۔ یعنی کہ پہلے سے جسم نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے کہ جب ہم وہ ڈرگ لیں تو ہمارے اندر اوپیم یوز کے اوپیوئڈ ریسیپٹرز پہلے سے ہیں، کوکین کے کینابینوئڈ ریسیپٹرز پہلے سے ہیں، جو درد ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اینڈورفنز، انکیفلنز، یا جو بھی ہم دیگر نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز بھی لیتے ہیں، وہ کام کہاں کریں گی؟ ان کے ریسیپٹرز تو ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، بعد میں ان ریسیپٹرز کی اپ ریگولیشن یا ڈاؤن ریگولیشن ہو جاتی ہے۔ یعنی جو دوائی جس مقدار میں پہلے کام کرتی تھی، اب وہ کام اتنے سے نہیں ہوتا، اب اس کی مقدار بھی زیادہ چاہیے اور فریکوینسی بھی زیادہ چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی ڈرگز ہیں، جیسے بھنگ ہے، یا چرس ہے، یا ایکسٹیسی ہے، تو کچھ تو موڈ، مزاج کے اوپر اثر کرتی ہیں، موڈ کو اپ کرتی ہیں یا ڈاؤن کرتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اسٹیمولنٹس جو ہیں وہ اپ کرتے ہیں، اور کچھ دوائیاں جو ہیں وہ موڈ کو ذرا سا ڈاؤن کر دیتی ہیں، اور
ڈس-انہیبٹڈ شروع میں ہم فیل کرتے ہیں, بعد میں ہم لو ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں اپنی خبر بھی نہیں رہتی, اور لوگ جو ہیں وہ گرتے پڑتے, کوآرڈینیشن ان کا بدن کا نہیں رہتا, اور میموری ان کو نہیں یاد نہیں رہتا, اور کچھ جو ہیں وہ موڈ آلٹرنگ ڈرگز ہیں جن میں کہ پارٹی میں جائیں تو بڑا اچھا لگتا ہے, جیسے یہ چرس وغیرہ ہے. تو مختلف اقسام جو ہیں, کچھ درد رفع کرنے والی ڈرگز ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں جوں سٹریس لیولز بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کا رجحان جو ہے ڈرگز کی طرف بڑھ رہا ہے. کوئک فکسز آ رہے ہیں کہ چلو جی ڈرگ کی چائے پی, میں چائے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈرگ کی کوئی قسم نہیں, نکوٹین ہے جو اسموک میں کرتے ہیں, تو یہ بھی ڈرگز ہیں. اور نکوٹین جو ہے, اور جس طرح سے اس کو اسموک کرتے ہیں, پہلے حکا ہوا کرتا تھا, پھر وہ لیٹسٹ فارم آ گئی جس میں لوگ پی کے جو ہے وہ شیشہ پی رہے ہوتے تھے, اور پھر یہ ویپرز جو لینے کے ہیں, ای سگریٹس اور اس قسم کی چیزیں, مگر یہ سبھی جو ہیں آپ کو ایک چنگل میں پھنسا لیتی ہیں. ایسے میں یہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی ڈرگز کا رجحان, اور پھر کچھ ہمارا لائف سٹائل جس میں نیند کی کمی ہے, جس میں اچیومنٹ اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, تو سٹریس بڑھ رہا ہے. ماں باپ کتنا ٹائم بچوں کو دیتے ہیں, اور ان کے پاس کون سے سگنیفیکنٹ لوگ ہیں, اہم لوگ ہیں جن سے وہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں, ٹیچرز کتنی تربیت دے سکتے ہیں, اور ہم اسکرین ٹائم کتنا ہے ہمارا, ہم موبائل سیٹس پہ, اینڈرائڈز اور اسمارٹ فونز پہ کتنا وقت لگاتے ہیں, ہم لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر کتنا وقت لگاتے ہیں, اسکرین کی ریزولوشن کیا ہوتی ہے, اسکرین کتنی برائٹ ہوتی ہے, اس سے ڈوپامین ہٹ ملتی ہے. ڈوپامین ہٹ برین میں ملتی ہے, ہمارے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, اور ڈوپامین ریوارڈ کا ایک کیمیکل ہے. جب ہمیں کوئی اچھی چیز لگتی ہے کھانے میں, دیکھنے میں, سننے میں, سونگنے میں, ڈوپامین اوپر جاتی ہے. اور یہ جو موبائل فون ہے اس میں دو حصے آپ کی استعمال ہوتی ہیں, ایک تو ویژول, خاص طور پہ ویژول کارٹیکس پہ آپ کا امیج بنتا ہے, اور ڈوپامین اوپر جاتی ہے. تو جتنی برائٹ ہوگی لائٹ اسکرین کی, ڈوپامین اتنی زیادہ. جتنے کلرز, ملٹی کلرز ہوں گے, آپ نے دیکھا پکسلز اب کتنے ہائی ہوتے ہیں, ہائی ڈینسٹی سارا معاملہ ہو گیا ہے. ایک دور میں اس طرح نہیں تھا. ایل ای ڈی اسکرینز, بڑی ایل ای ڈی اسکرینز آ گئی ہیں, سو ان سے سب سے ڈوپامین ہٹ ملتی ہے. مگر جب ڈوپامین زیادہ ہو جاتی ہے برین میں, تو اس کی وجہ سے اور بہت سے مسائل جنم لینے لگ جاتے ہیں. ایک بیلنس چاہیے نیورو ٹرانسمیٹرز کا, ہمارے برین کے کیمیکلز کا ایک بیلنس چاہیے, کیونکہ وی ہیومن بینگز آر کیمیکل بینگز. اندر پانی ہے 70%, مختلف کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں. ہمارے شکم میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے, HCl ہے, اگر وہ نہ ہو تو کھانا ہضم نہیں ہوگا. برین میں کم از کم 16 بہت اہم اور اس سے بھی زیادہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن کا ایک تال میل اگر ہوگا تو سازینہ یعنی کہ آرکیسٹرا اگر آپس میں تال میل سے بجے گا تو بڑا بیوٹیفل میوزک سامنے آئے گا, کانوں کو اچھا لگے گا, ریلیکس کرے گا. اگر ان کے اندر جو ہے جیسے کہ کسی شادی میں آپ دیکھتے ہیں بابو بینڈ ہوتا ہے اور اس میں سارا کچھ بج رہا ہوتا ہے, انہوں نے اتنی پریکٹس نہیں کی ہوتی, سستا کام ہوتا ہے, اور وہ کہیں بیچ میں وہ بڑا بھونپو جو ہے وہ بجتا ہے, ڈو 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 پاپا, وہ جو ایک دم پاپا ہوتی ہے بڑی. اسی طرح اگر ہمارا کوئی نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے اس کی پاپا ہو جائے, وہ آپس میں تال میل خراب ہو جائے, تو جیسے اس میں ایک دم بندہ چونک جاتا ہے, اس طرح ہمارا دماغ بھی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے مشکل میں آ جائے گا.
یہ جو میں نے بات کی آپ سے، یہ بات ڈرگز کے علاوہ کر رہا ہوں. ہر ہیومن بینگ، ہر ذی روح یعنی ہیومن سے علاوہ بھی نیورو ٹرانسمیٹرز کام کرتے ہیں برین میں. کیمیکل ایجنٹس ہیں، کیمیکلز جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ جا کے ان کی مقدار مختلف برین کے حصوں میں مختلف مقدار ہو. جیسے میں ڈوپامین کا ذکر کر رہا ہوں، کہیں پہ اس کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہے، سبسٹینشیا نائگرا میں زیادہ ضرورت ہے، کہیں پہ جو ایسے اسٹرائیٹ ٹریکٹس ہیں جہاں پہ کم چاہیے. اسی طرح سے کہیں پہ ایڈرینالین کی ایک مقدار چاہیے، کہیں پہ گاما امائنو بیوٹارک ایسڈ جو ہے اس کی ایک مقدار چاہیے. دن اور رات میں مختلف مقدار میں نیورو ٹرانسمیٹر چاہیے. جیسے کہ جب صبح ہم آغاز کرتے ہیں دن کا تو ہارمونز کچھ جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کورٹیسول ہے، ایڈرینالین ہے، نور ایڈرینالین ہے. اور جو رات ڈھلتی ہے، شام ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے اور ہم چائے اور کافی پی کے جو سنتولن ہے، جو بیلنس ہے، جو نیچرل قدرتی بیلنس جو نیچے کی طرف ہمیں نیند کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اس کو بگاڑنے کے لیے ہم سٹیمولنٹس لیتے ہیں. تو یہ جو کیمیکلز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے برین کے اور جسم کے ہارمونز کیمیکلز کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اسکول کے باہر تو کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو پولیس اس کو پکڑتی ہے، اگر جسم کے اندر چھیڑ چھاڑ ہو تو اس کو کون پکڑے گا؟ وہ جب نہیں پکڑے جاتے تو چیزیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر کسی کاؤنسلر، کسی ڈاکٹر، کسی سائیکالوجسٹ، کسی سائیکیٹرسٹ، کوئی میڈیسنز، کوئی اینٹی سائیکوٹکس، کوئی درد رفع کرنے والی کوئی پھر ان چیزوں کو جو ہم خود سے انجوڈیشیسلی وداؤٹ پرسکرپشن سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں ڈرگز کے نام پہ. کچھ السٹ ڈرگز ہیں جو مارکیٹ میں معاشرے میں استعمال پاکستان میں ان کا منع ہے، وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کہیں پارٹی میں، کہیں اکیلے بیٹھے ہوئے، کہیں کچھ دوستوں کے ساتھ، کہیں خرید کے ڈرگ پشر سے. یہ کچھ ڈرگز کا معاملہ تھا. کچھ میں نے آپ کو سٹریسرز بتائے. آج کی دور کے سٹریسرز ہیں، کمپٹیشن ہے، ہر کوئی جو ہے بہترین چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر ان بہترین چیزوں کی ایک قیمت ہے، وہ قیمت کے بغیر نہیں ملتی ہیں. اس کے لیے ہمیں کتنی جد و جہد کرنی ہے، کتنی محنت کرنی ہے، کب وہ محنت غلط ہو جائے گی، کب ہم نے نیند کو کمپرومائز نہیں کرنا، کھانے میں ہم نے کیا چیز، چینی کتنی لینی ہے، اور چینی سے بنی ہوئی اشیاء مارکیٹ میں کتنی آ رہی ہیں، وہ مزے کی کتنی ہوتی ہیں، زبان پہ ان کا مزہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں بار بار یہ چیزیں کھاؤں. اور وہ جو چیزیں جن کے اندر ڈیپ فرائیڈ ہوتی ہیں وہ کھانے میں مزہ اتنا آتا ہے. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، واک نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، ہر چیز جو ہے تھوڑا سا چلوں بات بن جائے، اس سے سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے. لوگوں کا آپس میں رابطہ فیس ٹو فیس سے زیادہ اب جو ہے فیس بک پہ آ گیا ہے، یا اور جو ایسی ویب سائٹس ہیں یا ایپس ہیں، سوشل میڈیا، سماجی رابطوں کی سائٹس ہیں، ان پہ آ گیا، جس سے ہماری کمیونیکیشن کی سکلز جو ہیں، بچوں کی کمیونیکیشن کی سکلز ماند پڑ گئی ہیں. کہیں ریلیجن تھا، مذہب تھا جو ہمیں یہ دیتا تھا کہ بھئی جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ مار پڑے گی، یہ پنشمنٹ ہوگی، اس طرح سے چلتے تھے. اب وہ چیزیں کلچرل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، معاشرے کی ویلیوز، وہ بھی کہیں مدغم ہو گئی ہیں. یہ ری ہیچ کرنے کی ضرورت ہے. ریلیشن شپس جو ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے تعظیم سے بات کرنی ہے، ماں باپ کی رٹ کیا ہے، بچے کہاں تک شفقت کا ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے، کیا ان کی انیبلنگ تو نہیں ہو رہی، کیا ان کو پرووک تو نہیں کیا جا رہا، ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. یہ جو رولز آف دا گیم ہیں، جو رولز آف لیونگ ہیں، جو لائف رولز ہیں، یہ دوبارہ سے ایک دفعہ ری ہیچ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جسمانی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں.
کبھی وہ جینیٹکس میں ہوتی ہیں، موروثی طور پہ ہوتی ہیں، اور زندگی کے کسی موقع پہ چابی کھلتی ہے اور وہ سامنے مینیفیسٹ ہونے لگ جاتی ہیں، جسمانی بیماریاں، اور کبھی ذہنی بیماریاں بھی بالکل جسمانی بیماریوں کی طرح موروثی طور پہ ہمارے اندر کہیں ڈھکی چھپی بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ مینیفیسٹ ہو جاتی ہیں۔ اور ڈائبٹیز سے آپ واقف ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ جو ہسپتال ہیں ان میں ولنگ ویز جو ہسپتال ہیں ہمارے اور صداقت کلینک ہسپتال جو ہیں ہمارے، ان کے اندر ذہنی اور ذہنی بیماریوں کا زیادہ علاج ہوتا ہے اور نشے کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، جبکہ جو جسمانی بیماریاں ہیں جن میں ڈائبٹیز اور اس سے جڑی ہوئی پیچیدگیاں ہیں، ان کا علاج ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان ہمارے یہاں پہ اس کا بھی علاج ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم ساتھ ساتھ اس کا بھی علاج کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مریض انڈور میں ہوتے ہیں، چاہے وہ لاہور کے ولنگ ویز میں ہوں، چاہے وہ کراچی کے ولنگ ویز میں ہوں، یا کراچی صداقت کلینک میں ہوں، یا وہ مری کے صداقت کلینک میں ہوں، یا وہ اسلام آباد کے ولنگ ویز میں ہوں، دیکھیں انسان ایک مکمل ہے، یعنی اس کے حصے بکھرے نہیں کیا جا سکتے، تو کوئی نہ کوئی ساتھ میں انڈور میں ہو سکتا ہے اس کو گردوں کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو، اس کے جوڑوں کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو، اس کو کوئی یو ٹی آئی کا پرابلم ہو، اس کے کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایج گروپ ہو سکتا ہے، ینگسٹرز ہو سکتے ہیں 16 سال کے، اب تو ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جن میں ڈرگز کا پرابلم 16 یا 18، لڑکے ہو سکتے ہیں، لڑکیاں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ 60-65 سال کے لوگ ہو سکتے ہیں، اور اس کے درمیان جتنی بھی ایج گروپ ہے، تو ان کو میڈیکل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مینٹل ہیلتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وی پرووائڈ آل سلوشنز۔ اور پھر اس کے بعد ان کو ایکسرسائز یا وزن اگر زیادہ ہے، اوبیسٹی ہے، کھانے پینے کا اعتدال نہیں ہے، اینوریکسیا ہے یا بولیمیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے سچ ایز موڈ ڈس آرڈر، تو ہم نے یہ تو نہیں کہنا کہ بھئی ہم موڈ ڈس آرڈر کا علاج نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ڈپریشن ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا مینیا ہے، یعنی جتنے بھی موڈ ڈس آرڈرز ہیں ان کا بھی علاج ہوگا۔ اگر ڈیول ڈس آرڈر ہے، یعنی ڈرگز بھی یوز ہو رہی ہیں، پولی ڈرگنگ یوز ہو رہی ہیں، ایک ہی شخص کئی قسم کی ڈرگز یوز کر رہا ہے، وہ بھی ہم علاج کرتے ہیں۔ اور اگر وہ جو ہے تھاٹ ڈس آرڈر ہے، ڈیلوژنس ہیں، وہم ہے، میرے اوپر جادو ہوا ہے، کالا، نیلا، پیلا، لال، ہرا، سبز، ہر قسم کا جادو ہوا ہے، تو پھر کیونکہ معاشرے میں وہم بہت زیادہ ہے، تہمات بہت زیادہ ہیں، اور جہاں پہ تہمات ہیں وہاں پہ تھاٹ ڈس آرڈر ہے۔ محبوب جو ہے وہ پہلے میرے قدموں میں تھا، اب جو ہے وہ میرے سر کے اوپر ہے۔ 70 سالہ سنیاسی بابا جو ہیں انہوں نے ایک تعویذ دیا ہے، اور آپ نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وہ ماں نے بچے جلا دیے، یا باپ جو ہے اس نے بچے مار دیے، یا بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ یہ دیز آر آل تھاٹ ڈس آرڈرز۔ پیچھے کہیں اسکیزوفرینیا ہو سکتا ہے، مالی خولیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، بارڈر لائن پرسنالٹی ہو سکتی ہے، اینٹی سوشل پرسنالٹی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سائیکیٹری یعنی نفسیات کا حصہ ہیں۔ اور پھر بچوں کے بھی پرابلمز ہیں، مگر بچوں کی جو نفسیات کے مسئلے ہیں ان کو ہم، بچوں سے مراد میری 5 سال، 7 سال، 10 سال کی عمر کے جو پرٹیکولرلی یعنی ایڈولیسنٹ ایج جو ہے، یعنی ٹین ایج اور اس سے اوپر، وہ تو ہم ہینڈل کرتے ہیں۔ اور پھر کوئی او سی ڈی کا مسئلہ ہے، obsessive compulsive disorder، جس میں وہم ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں، یا کوئی خیال مذہبی ایسا آ رہا ہے جو عقیدتاً برا ہو، آپ بتا نہیں سکتے ہیں، یا اور کوئی سیکشول پرورژنز ہیں، وہ ایسے خیالات جو آ رہے ہیں وہ انسان کو پریشان کر رہے ہیں۔ سو یہ جو ہول رینج آف سائیکیٹری اینڈ ڈرگ ڈس آرڈرز، we deal with this here in Willing Ways. Willing Ways is a high-end facility. اس میں ہم زیادہ تر ان لوگوں کا علاج کرتے ہیں کیونکہ اس میں کاؤنسلنگ پہ ہم بہت زیادہ بیس کرتے ہیں۔ دوائیاں جو ہیں سائیکیٹرک میڈیسنز، ان پہ ہم کم
انحصار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے شروع میں ڈیٹاکس، اگر کسی کے جسم میں ڈرگز دوڑ رہی ہے تو اس کو تو ہماری بات ہی نہیں سمجھ آئے گی. تو شروع میں جو وڈرالز ہیں، پوسٹ ایکیوٹ وڈرال سنڈروم، پاز، اس کے لیے ہمیں اینٹی سائیکوٹک ڈرگز اور دوسری ایسی ڈرگز دینی پڑتی ہیں جن سے وہ اس کا جو وڈرال فیز ہے وہ آسانی سے گزر جائے. نہیں الٹیاں ہو رہی ہیں، پخانہ نہیں روک پا رہے ہیں، عجیب و غریب. تو ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ جو ہی پیشنٹ آتا ہے وہ اگلے ہی دن اپنی فیملی سے مل سکتا ہے، اگلے ہی دن وہ انٹر ایکٹیو ہو جاتا ہے ہمارے سائیکالوجسٹ سے بھی، پوری ٹیم سے، سائیکیٹرسٹ سے بھی، ہمارے جو اور پیرافرنیلیا ہے، ہمارا جو اور انسلری سٹاف ہے، مینیجرز ہیں، نرسز ہیں، ان کے ساتھ وہ انٹریکٹیو، اس کو چین کر کے کسی اسٹریٹ جیکٹ پہنا کے باندھا نہیں ہوتا، وہ سب سے مل سکتا ہے، وہ سب کے ساتھ مل کے کھانا وانا کھاتا ہے. تو اس کے لیے پھر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے سو دیٹ ہی ڈزنٹ ہیو ٹو سفر تھرو دوز پوسٹ ایکیوٹ وڈرال سنڈروم سمٹمز جو ہیں، ان سے اس کا حالت بری نہ ہو جائے. تو میڈیسن لینی پڑتی ہے، مگر میڈیسن کے بعد جو ہی وہ بات چیت سننے کے، سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی واک وغیرہ ہوتی ہے، اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی فزیکل ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، ریسٹوریشن ہوتی ہے، تو پھر کاؤنسلنگ سیشنز اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، 1 to 1 گروپ میں شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ایک واپسی کا سفر ہے، یعنی کہ بغیر ڈرگ کے زندگی کیسے گزارنی ہے، نشے کے بغیر بھی، وہ ڈرگز کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا فیز یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ساری عمر تو نہیں رہنا نا، انڈور یہاں سے چلے جانا ہے. تو ڈرگز تو پھر ہوں گی، معاشرہ تو وہی ہے، سلپری فرینڈز تو وہی ہیں، سلپری پلیسز بھی وہی. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہے، یہ جو شیطان ہے، جو باہر بھی ہے اور اندر بھی، اور اندر کا شیطان بڑا شیطان ہے. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، جو ایک کریونگ ہوتی ہے، جو ایک رجحان ہوتا ہے، جو دل کرتا ہے کہ میں یہ سگریٹ پی لوں، کیونکہ سگریٹ سے آغاز ہوتا ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، تو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. مگر کوئی نہ یہاں پہ رہنا چاہے، کیونکہ ہمارے پاس انڈور کے مختلف پروگرامز ہیں. یہ جو ولنگ ویز کے پیشنٹس ہوتے ہیں، دے آر ایجوکیٹڈ پیشنٹس، ان کو بات سمجھ آتی ہے، دے آر افورڈنگ پیشنٹس، وہ افورڈ کر سکتے ہیں علاج. کیونکہ علاج جو ہے اگر کوئی افورڈ نہ کر سکے تو یہ لمبا علاج، کچھ علاج انڈور ہوتا ہے جس میں کہ بہت زیادہ ایک ٹیم جو ہے اس کو علاج فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ یہ 3 مہینے، 6 مہینے، حتیٰ کہ ٹیکسٹ بکس میں 27-28 ماہ لگ جاتے ہیں اس میں علاج کو صحیح مکمل کرنے میں، اپنے ذہن کی سوچیں جو ہیں ان کو بدلنے میں. تو علاج کے کچھ حصے ہیں. تو اس لیے سوجھ بوجھ، سمجھ بوجھ، ایجوکیشن، بات کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد افورڈیبلٹی اور اسٹرانگ فیملی ٹائز، یہ اگر مثلث ہوگا، ٹرائنگل ہوگا، تو ریکوری بہترین ہوگی، ورنہ ریلیپس ہوگا، اسٹریٹ پہ بندہ آ جائے گا اور پرانا علاج ادھورا رہ جائے گا. تو ولنگ ویز میں ان 3 چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ فیسلٹی میں ہم علاج کرتے ہیں، وہ افورڈنگ ہوں، وہ ایجوکیٹڈ ہوں، اور وہ اور اس کی فیملی ٹائز ہوں. کیونکہ فیملی کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ فرد واحد جو ہے موج ہے دریا میں، اور بیرون دریا کچھ نہیں. ربط قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. تو اکیلے بندہ جو ہے وہ کچھ نہیں، بندہ ہی بندے دا دارو ہے، تو بندہ ہی بندے نو مارو ہے. تو بندے کے دارو جو ہیں بندے ہی ہیں، انسان ہی ہے. آؤٹ ڈور بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، مگر اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی خود چل کے ولنگ ویز آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا علاج کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں پہ موٹیویشن ابھی باقی ہے، اور وہ ڈس فنکشنل نہیں ہے، وہ کچھ کام کاج کر رہا ہے.
کچھ ہوتے ہیں فنکشنل ایڈکٹس اور کچھ ہوتے ہیں ڈسفنکشنل ایڈکٹس. ڈسفنکشنل ایڈکٹس وہ ہوتے ہیں جو اب کوئی کام نہیں کر رہے ہیں سوائے دارو کے اور سوائے جو ہے شراب کے اور سوائے جو بھی وہ نشہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی زندگی میں ابھی کچھ باقی نہیں پڑا. دے ہیو بیکم کائنڈ آف کرمنلز. وہ مینیپولیٹرز بن جاتے ہیں, ماں باپ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, کرائم ہسٹری بن رہی ہے, تھانے میں ان کا نام ہے, قرض بہت زیادہ لے لیا. کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں. کچھ جو ہے ابھی ان میں فنکشنل ایڈکٹس ہوتے ہیں, وہ اپنا کام کاج کسی نہ کسی طور پہ نبھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پسماندگی, ذہنی اور سماجی پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں, مگر کوئی کرن, کوئی رمق ابھی باقی ہے. تو وہ جب آتے ہیں ولنگ بیس تو ان کا آؤٹ ڈور بیسس پہ علاج ہو سکتا ہے اگر ان کی فیملی یا کوئی لوڈ ون تعاون کرے, اور اپنے ہی گھر میں ہم ان کو کارڈن آف کر کے ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ان کا خیال بھی رکھا جائے اور جہاں پہ ڈرگز ان تک رسائی بالکل رک جائے. کیونکہ یہ جب کوئی چاہتا ہے کہ چوپڑیاں تے نالے دو ڈرگز بھی چلتی رہیں اور علاج بھی ہوتا رہے, تو یہ ایک دیوانے کا خواب, لیونگ ان اے فولز پیراڈائز تو ہو سکتی ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں. تتے توے تے بھی بیٹھے رہو تے نال ٹھنڈی ہواواں بھی آندیاں رہن. This is not possible. This is not going to happen. You have to opt for one. You stop drugs and then you get into the treatment program, whether outdoor or indoor. And if there is a dual disorder, تو ہماری ٹیم جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی ڈرگز سے بھی چھٹکارے کا بندوبست کرے گی, علاج کرے گی, اور جو ذہنی بیماری ہے یا جسمانی بیماری اس کا بھی علاج کرے گی. اور فیملی جو ہے اس کو بھی کو ڈیپینڈنس ہے, کیونکہ ان کو بھی روگ لگ گیا ہوتا ہے, ہم روگی ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو بھی واپس ریسٹور کرے گی کہ کون سے بیہیویئرز ٹھیک ہیں, کون سے بیہیویئرز ٹھیک نہیں ہیں. سو اٹ از اے ہولسٹک comprehensive approach which is to begin with, آغاز اس کا ہوتا ہے 42 دن میں ہو سکتا ہے, ڈیٹاکس اس سے بھی کم دن میں ہو سکتا ہے, مگر یہ مکمل علاج نہیں ہے. مکمل علاج انڈور 100 days, اس کے بعد فالو اپ سیشنز فار another 100 days, اینڈ دین وہ تھوڑی فریکوینسی کم کر لیتے ہیں, ہفتے میں کم آئیں, مگر تب جا کے یہ سب سے مشکل بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے, نشے کی بیماری. لو جی, میرا خیال ہے میں نے کچھ اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا آپ کو ہمارے کام کاج کا اور کس طرح سے ہم بیماری کا علاج کرتے ہیں کچھ اندازہ ہوا ہوگا. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ بہت ہی صبر و استقامت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں مس نادیہ شیخ اور اسد اصغر. آپ دونوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی خاموشی سے باادب قومی ترانے کی طرح آپ بیٹھے رہے ہیں, بس کھڑے نہیں ہوئے اور میری بات سنتے رہے. سو میں آپ کا کہ کسی کی بات سننا بڑا مشکل کام ہے. نہیں, آپ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے, تو اس میں ہمارے لیے بھی انفارمیشن ہے, لرننگ ہے, تو اس کو سننا ضروری ہے. جب تک ہم سنتے نہیں ہیں, ہم سیکھتے نہیں ہیں, تو مجھے اچھا لگا ساری باتیں سن کے. یہ تو آپ نے میرا دن بنا دیا, بہت شکریہ. جی اسد بھائی, آپ کا بھی ان سے ملتا جلتا خیال ہے یا آپ کا اپنا الگ خیال ہے؟ ملتا جلتا ہی ہے, اچھا تھا, انفارمیٹیو تھا سارا ایک سٹرکچر آپ نے ایک چھوٹی سے تھوڑے سے ٹائم میں, آدھے گھنٹے جو ایک 40 نوٹ بھی کیا کہ کتنی دیر لگی, جو ایک 40 ایئرس سے ہم یہاں پہ, میں تو خیر ابھی آئی ہوں, ڈاکٹر صداقت علی اور ڈاکٹر صداقت علی جو ہے 40 ایئرس سے کام وہ جو کام کر رہے ہیں, جس میں آہستہ آہستہ ہم اسٹیج تک پہنچے ہیں. جی, ڈاکٹر صداقت علی کے متعلق تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا. بالکل. آج سے 40 سال پہلے, حالانکہ ان کے بارے میں بات کرنے کا مطلب وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات, کہ ہم کتنی کو بات کر لیں گے ان کے بارے میں. بات آپ نے ٹھیک کی ہے, ہی از اے مینٹور. ایگزیکٹلی. میں سمجھتا ہوں کہ سائیکیٹری کی فیلڈ میں اور ایڈکشن سائیکیٹری کی فیلڈ میں ماشاءاللہ جتنی ڈاکٹر صاحب کی کنٹریبیوشن پاکستان میں اس نشے کی بحالی میں لوگوں کے لیے, انہوں نے اپنی زندگی اس میں لگا دی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب initially was a very successful practitioner, general practitioner. MBBS انہوں نے کیا. ہاں, بہت جنرل پریکٹیشنر, بہت سکسیزفل تھے لاہور میں. رائٹ. مگر جب انہوں نے نشے کا علاج کرنا شروع کیا تو انہوں نے باقی سب چیزیں چھوڑ کے پھر لگن کے شب و روز اسی میں لگایا. بالکل. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر میں نقاب ہٹا دوں تو ایسے ایسے لوگوں کے نام ہیں
ہر فیلڈ میں. وہ آرٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں, وہ سیلیبریٹیز بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وکیل, جرنلسٹ, ہر شعبے کے ایسے لوگوں کے علاج ایک ڈاکٹر کی جو پرائیویسی ان کی قائم رکھنا, سیکریسی قائم رکھنا, بڑی بڑی فیملیز جن کے آپ اخباروں میں نام پڑھتے ہیں, سیاستدانوں کے نام پڑھتے ہیں, پولیس میں لوگوں کے نام پڑھتے ہیں, آرمی میں لوگ ہیں, ان سب کا 40 سال سے ڈاکٹر صداقت علی علاج کر رہے ہیں اور آج بھی اتنے ہی ان حماق سے اور انرجی سے کام کر رہے ہیں جیسے انہوں نے آغاز کیا, تو تھکے نہیں. حالانکہ اس فیلڈ میں آدمی تھک جاتا ہے. ان کی جو ایک اپروچ ہے سائیکولوجیکلی, وہ ایک ان کی ڈفرینٹ اپروچ ہے. ہی ہیز کوائٹ ڈفرینٹ اپروچ. کبھی بھی کسی بھی دن میں نے ان کو ایسے نہیں دیکھا کہ آج اچھا 5 منٹ پہلے کام بند کر دوں یا 5 منٹ لیٹ آ جاؤں. آئی ہیو نیور سین لائک دیٹ. مجھے اب یہ لگتا ہے مس کہ ماشاء اللہ ہی ہیز بیکم اے مینٹور. یعنی جو ایک گرو نہیں ہوتا, ایک استاد. آلریڈی بھی ان کی جو لکھی ہوئی بکس ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں ڈفرینٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایز اے سلیبس ٹریننگ کے لیے لوگ پڑھ رہے ہیں. ابھی جو اس وقت پاکستان میں جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, ولنگ ویز اور صداقت کلینک کے علاوہ جتنے بھی ہیں, ان میں سے 90% وہ لوگ چلا رہے ہیں جو کبھی نہ کبھی ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں کام کر چکے ہیں اور پھر چھوڑ کے جا کے وہاں پہ کام کیا. اور آج بھی اگر وہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی رہنمائی لینے کے لیے فون کریں تو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہتے کہ تم میرے کمپیٹیٹر ہو, اس کو فوراً بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ ایک لیڈر کا بیسیکلی وہ ہے. تو خواتین و حضرات, آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس حوالے سے سوال ہے, جیسے میں نے جتنی بھی ہماری فیلڈ بتائی کہ نشے کی فیلڈ میں یا سائیکیاٹرک یا تربیت, کیونکہ فیملی جو ہے اس میں آج کل رنجشیں بہت بڑھ رہی ہیں. ماں باپ کے ساتھ آپس میں خالہ چاچا یہ جو رشتے ہیں یہ الگ الگ ہو رہے ہیں. اچھا, یہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آور پروڈیوسر ملک ارسلان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے, راشد صاحب اور ارتسام صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ہی سوال آپ, کیونکہ یہ پروگرام لائیو ہمارے ولنگ ویز کے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے شیئر کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت سے بول رہے ہیں کوئی جو ہے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, زبان خلق کی بھی کوئی بات سن لیں. تو یہ پراما بسواس, یہ نام بھی بڑا مختلف سا ہے ارسلان, یہ تو مجھے کسی پاکستانی نام نہیں لگ رہا. اب یہ خدا جانے آئی ڈی ٹھیک ہے نہیں ہے, کہتے ہیں یا کہتے ہیں کیا ہوگا, یہ خاتون ہوگی یا خاتون ہے؟ خاتون ہے. اچھا ٹھیک ہے, خاتون کو اچھی طرح جانتی ہیں. تو یہ پراما بسواس کہہ رہی ہیں کہ آپ بتائیں گے میں ہمیشہ اپسیٹ ہوں تو کیا کرنا چاہیے, کسی سے کھل کے بات نہیں, میں کھل کے بات نہیں ہوتی تو تب میں بہت دکھ ہو جاتی ہوں. یہاں سے پتہ چلا ہو جاتی ہوں. میں نے سب سے یہ انڈین وہ آ رہا ہے. ایک دفعہ پھر سے دکھائیے گا, میں ذرا گیدر کروں کہ اچھا جی, یہ کہتی ہیں کہ اپسیٹ ہو جاتی ہوں, میں ہمیشہ اپسیٹ ہو تو کیا کروں. ایک تو ان کا یہ سوال ہے, اور کھل کے بات نہیں شیئر نہیں کرتی ہیں, بہت ایشو ہے شاید. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو آپ بتائیں جناب, آپ کے خیال میں یہ جو ہماری ہیں لسنر ویور پراما بسواس صاحبہ, ان کو کیا مسئلہ کا حل کیا جائے؟ اسد اصغر صاحب, آپ میوزک تھیراپی سے کیسے ان کا مسئلہ حل کریں گے؟ آپ بھی تو جو ہے نا ریلیجیس کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جی بتائیے. اچھا, پہلا ان کا کویشچن تھا, میں نے اس سینس میں وہ میں بتاتا ہوں نا, اسی لیے تو میں نے 2 دفعہ پڑھا. ایک تو یہ اپسیٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا پھر شیئر کر کے شیئر نہیں کرنا چاہتی, بس دکھی اندر دکھی رہتی ہیں. ان کو زیادہ, میرے خیال سے زیادہ گیدرنگ کی ضرورت ہے. گیدرنگ میں رہنا چاہیے, گیدرنگ میں رہنا چاہیے, جس سے تنہا نہیں رہنا چاہیے, الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے ایکچولی ہوگا کیا کہ ایک تو ان کو زیادہ بات کرنے کا موقع ملے گا,
اور لوگوں کی باتوں کا ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ لوگ کس طرح بات کر رہے ہیں یا پھر وہ شیمڈ نہیں ہے یا اپنے فرینڈس کو زیادہ وہ والا جو ہے کہ کوئی بات کرو کوئی پھولوں جیسی بات کرو، وہ ویسے لوگوں سے ملا کریں. ہاں جی، مطلب خوش لوگوں سے ملیں، خوش. کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے بھی تو ملتے ہیں جو باتوں ہی باتوں میں آپ کو ٹکور کر رہے ہوتے ہیں. مزید آپ جو ہی ان سے ہا 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 کرتے ہیں تو آپ کی ادھر ہڈی میں ساتھ میں ایک جو ہے نا کونی بھی ٹکا دیتے ہیں. اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے نہ ملے جو انہیں ڈسکرج کریں. گڈ ہو گیا. ویسے آپ نے اب کاؤنسلنگ کی طرف سنگنگ کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ بھی شروع کر دی ہے ولنگ ویز میں، اور ولنگ ویز کی فضا ہی ایسی ہے. ہمارے پاس یہاں پہ بہت سے انٹرنیز بھی ہیں اور ہمارے پاس جو ہیں سائیکالوجسٹ بھی انٹرنشپ کرنے آتے ہیں اور کاؤنسلرز بھی ہیں. تو آپ یہ ان کے لیے کیا کہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ اپسیٹ ہو جاتی ہوں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سوچتی کیا ہیں، کس طرح کے خیالات آتے ہیں ان کو، اور ان کو کون سی چیز پریشان کرتی ہے. پرسنل ہے کوئی، اپنے آپ سے لے کر مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی کسی فرینڈ سے کوئی گلا ہو، پیرنٹ سے ہو، اپنے آپ سے ہو، اپنی سم ٹائمز وی آر ناٹ کمفرٹیبل ود آور لکس، کسی ایسی چیز سے ہے تو اپنے تھاٹس پہ ورک کریں کہ کیا سوچ رہی ہیں یہ. انہوں نے یہ تو بتایا نہیں ہے نا کہ وہ کس چیز سے دکھی ہوتی ہیں. یہ نہیں بتایا، ہمیں تو نہیں پتا. اور ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کو اپنے آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. واہ. اور دوسروں کو بھی معاف کرنے یا پھر معافی مانگنے کی ضرورت ہے. forgiveness is the key Key to of happiness. ٹھیک so forgiveness کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو بھی معاف کریں اور دوسروں کو بھی معاف کریں. اچھا، میں تھوڑا سا ایک سٹرکچر بتانا چاہتا ہوں اگر سمجھ آئے تو. جی سر. یہ جو سوچیں ہیں ہماری، ان سے آغاز ہوتا ہے. ان سے آغاز ہوتا ہے نا، وہ کیا سوچ رہی ہیں. ایک چیز ہے، ایک طریقہ ہے علاج کا جس کو کہتے ہیں CBT، کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی. کوگنیٹو بیہیویورل تھیراپی میں کوگنیشنز کا مطلب ہے سوچ. اب یہ جو سوچ ہماری بنتی ہے وہ ہمارے حواس خمسہ سے جو بھی انپٹ اندر آ رہی ہے. حواس خمسہ کا مطلب یہ ہے کہ شمسہ کی بہن ہے. اس کے حواس اڑے ہوئے ہیں. خمسہ، خمس، پانچ. تو ایک آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کانوں سے سن رہے ہیں، جو ناک سے سونگھ رہے ہیں، جو زبان سے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو فیل کر رہے ہیں. ٹچ. اگر یہ آپ کو، آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہے، لوگ ہیں، وہ اگر آپ کو انکمفرٹیبل کر رہے ہیں، آپ کی میموریز میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے لوڈ ون تھے، جو سگنیفیکنٹ لوگ تھے، ان سے ٹرسٹ کے ایشوز ہیں اگر آپ کے، اور آپ ایک مشکل ماحول میں ہیں اور اپنے آپ کو اس سے کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے اس ماحول سے. جیسے ایک مزدور جو ہے وہ ایک ٹف لائف گزار رہا ہوتا ہے، پسینے میں، مشکل میں، مگر کیونکہ اس کی آبیاری ہی ایسے ٹف ماحول میں ہوئی ہوتی ہے. جو لوگ دیہات میں لابیں لگاتے ہیں، لابیں مطلب کہ دھان کی کاشت کرتے ہیں، چاول کی پنیری لگاتے ہیں. اٹس اے ویری ٹف تھنگ. پانی کھڑا ہوتا ہے. یہی دن ہوتے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں، بارشوں کے دن، دھوپ، گرمی، اور دھوپ اوپر ہوتی ہے چلچلاتی، نیچے پانی میں ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ دھان کی کاشت کر رہے ہوتے ہیں. and they can do it and they are able to do it despite all these problems because they are tough like that. اور پھر ڈیزائن کر لیتے نا وہ خود کو اس طرح سے. انہوں نے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ اس کے ہم آہنگ کر لیا. پریپیئر. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کم خواب کے گدوں پہ سوتے ہیں، جن کو وکی رضائی اور وکی سے بہت محبت ہوتی ہے. AC چل رہا ہوتا ہے اور تمام آسائشیں ہوتی ہیں، مگر ذہنی طور پہ وہ اس ماحول کے ساتھ اسمارٹ اینڈ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ماحول ہے
اس کے ساتھ اور جو آپ کی سوچیں ہیں اور جو آپ کے عقیدے ہیں اور جو آپ کے پیراڈائمز ہیں اور جو آپ نے اپنی متعلق خیال بنا رکھے ہیں اور دوسروں کے متعلق خیال بنا رکھے ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان میں سے منفیت پھوٹ رہی ہے، تکلیف پھوٹ رہی ہے، آپ خوش نہیں ہیں، آپ راضی نہیں ہیں، راضی برضا نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اپنے عقیدے بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز ہے ایزمپشنز۔ ہم جیسے ڈیلوژنز ہوتی ہیں نا، کسی کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں یہ رسی نہیں، یہ سانپ ہے، باقی سب کہہ رہے ہیں پین رسی ہے، رسی بتی بالو دیکھو رسی ہے یہ، آپ کہتے ہیں نہیں یہ جو پردہ ہل رہا ہے نا، اس پردے کی اوٹ میں کوئی ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کھڑا کیا ہے تو پھر الگ بات ہے، کہتے ہیں نہیں مجھے ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی پیچھے ہے۔ تو یہ جو ڈیلوژنز ہیں، معاشرے کے متعلق ڈیلوژنز ہیں، مختلف خیالات ہیں، میرے اوپر سیٹلائٹ کے ذریعے نظر رکھی جا رہی ہے، ڈرون میرا پیچھا کرتے ہیں، میرا فون ہیک ہو رہا ہے، ہاں ایف بی آئی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، یو نو آل دی ڈیلوژنز، لوگ میرے خلاف ہیں، لوگ میرے متعلق باتیں کر رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، آؤ کسی جادوگر کے پاس چلے جا کے پیسے دو، انہاں دی موجہ لگی ہوئی ہیں تاڈا بیڑا گرک مزید ہو رہی ہے۔ یہ جو اسی طرح ایزمپشنز اس کی چھوٹی بہن سمجھ لیں، غلط خیالات اپنے ذہن میں بٹھا لینا لوگوں کے متعلق۔ پھر ہوتا ہے آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس، عقیدے، غلط عقیدے، اگر صحیح عقیدے ہوں گے صحیح نتیجے نکلیں گے۔ ایزمپشنز، آپ خود سے ایک چیز سوچ لیا آپ نے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، زمانہ خراب ہے، اور پھر آٹومیٹک ایک ٹرین چل رہی ہے تھاٹس کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں ایک جگہ گیا، مری جانے کا اتفاق ہوا، ایک بڑے بزرگ آدمی وہاں پہ تھے، وہ جتنی دیر بیٹھے رہے انہوں نے بتایا یہ ہوٹل میں یہ خراب، بہترین ہوٹل تھا، چائے آئی، چائے خراب ہے، اب ادھر آؤ بہرے، ویٹر کو بلایا، چینی زیادہ ڈالو، انہوں نے کہا اللہ جناب دوجی چائے لے لو، آپ پہ پا لو، چمچ خراب ہے، چمچ گندا ہے، یہ صحیح تم نے اس کو صاف نہیں کیا، اسمیل آ رہی ہے۔ بچوں کے ساتھ ان کو مسائل تھے، یہ کہاں لے آئے، مری آنے کا کیا فائدہ، گرمی اتنی، انہوں نے کہا بابا جی اندر تو اے سی چل رہا ہے نا، اے سی کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پہ۔ یہ جو نیگیٹیوسٹک تھاٹس ہیں آپ کے، اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ہر چیز میں کیڑے نظر آتے ہیں، یہ کیڑا پاکستان میں کیڑا، یہ کیڑا، وہ کیڑا، کینیڈا چلے گئے وہاں پہ کیڑے، اصل میں دماغ میں کیڑا، اصل میں کیڑا یہاں ہے۔ وہ والی بات، فنگر میں زخم تھا اور جہاں پہ لگاتے یہاں پہ بھی درد ہے، یہاں پہ بڑی پیاری بات انہوں نے ذکر کیا کہ ایک صاحب تھے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سارے جسم میں بہت درد ہے، میں جتھے انگلی لانا اتھے درد ہوندی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا علاج کیا، ہر قسم کی دوا کھلا دی، پھر ڈاکٹر صاحب کو خیال ہے کہتے ہیں انگلی تو دکھاؤ، وہ ان کی انگلی میں فریکچر تھا، جب تک انگلی کا فریکچر نہیں ٹھیک ہوگا، دماغ کا کیڑا ٹھیک نہیں ہوگا تو پرابلم رہے گی۔ سو یہ ذرا ہارش لینگویج میں نے یوز کر دی، سخت بات کر دی، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ اپسیٹ جو ہم ہوتے ہیں وہ صحیح اپسیٹ ہوتے ہیں کہ معاملہ جو ہمارے گرد و پیش کا ہے وہ خراب ہوتا ہے، کبھی وہ اندر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی دن اگر میں کم سویا ہوا ہوں، میں نے پانی پیاس، جیسے رمضان میں روزے رکھتے ہیں مسلمان، تو جو افطار قریب آتا ہے ان کا پارا چڑھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ مہینہ جو ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنے اوپر قابو پانے کا مہینہ ہے، صبر و استقامت کا مہینہ ہے، جیسے آپ میں ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کو پریکٹس کرنے کی بجائے اگر ہم جو ہے اپنا صبر سے کام لیں، ہم اپنا پانی صحیح ہائیڈریٹ رکھیں اپنے آپ کو، کھانے پینے میں ہم بہت لمبے لمبے وقفے دے کے ہائپوگلائسیمیا میں نہ جائیں، ہم اپنی ایکسرسائز کریں تاکہ ہمارے اندر انڈورفنز اینڈ کیفلنز رہیں، ہمارے اندر برداشت ہو، ٹالرنس ہو، انڈیورنس ہو، باڈی کی بات کروں اور ذہنی بھی ہو، اور ہم اپنی جو ہے اگر صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت اگر نہیں ہے ذہنی اور جسمانی تو پھر ہر چیز کے ہواتے ہوئے بھی بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو آپ یہ تخمینہ لگا لیں، اسیس کر لیں، انالیسس کر لیں کہ پرابلمز باہر کتنی ہیں
اور باہر کی جو پرابلمز ہیں اگر آپ کا سرکل آف انفلوئنس یعنی جہاں تک آپ کی پہنچ ہے اگر آپ اس کو نہیں بڑھا سکتے تو کم از کم اپنے سرکل آف کنسرن کو کم کر لیں. کیونکہ جب ہم ہر چیز فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں, ٹریفک خراب ہے, وارڈن خراب ہے, یہ معاشرہ خراب ہے, تو ہم ہر چیز کو تو درست نہیں کر سکتے. مہنگائی کو درست شاید نہ کر سکیں ہم, مگر ہم اپنی انکم تو بڑھا سکتے ہیں اس لڑکی کی طرح جس نے بڑے میاں سے شادی کی اور اس نے کہا کہ آپ نے اتنی ینگ ہیں, اتنی بیوٹیفل ہیں, آپ اتنی بولڈ کیوں ہیں, آپ نے ان سے شادی کیوں کی؟ انہوں نے کہا اس کی 2 وجوہات ہیں. بڑے میاں سے میں نے اس لیے شادی کی کیونکہ ایک تو ان کی انکم بہت زیادہ ہے اور دوسرے ان کے دن کم ہیں. تو اس لیے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے, اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں, اور جو آپ نہیں کر سکتے اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں, اور یہ دونوں چیزوں کا فرق جان لیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو اپ سیٹ ہونا کم ہو جائیں گے بسواس. اور دوسری چیز جو اسد نے بھی کہی وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم, اور مس نے بھی کہی کہ ہم بہت آئسولیٹڈ تو نہیں ہو گئے, ہم الگ تھلگ تو نہیں ہو گئے. ہمارے پاس ایک کیپٹل ہونا چاہیے, اکنامک کیپٹل. تو لوگ پیسوں کی تو جمع کرتے ہیں, تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں یا اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو پیسے بڑھا کے اچھا بڑھانا چاہتے ہیں, مگر واٹ اباؤٹ دا سوشل کیپٹل؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس کے دوست مخلص اور اچھے بہت ہیں وہ پھر کبھی مفلس نہیں ہوتا. سو اگر آپ کے پاس پیار کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, پیار محبت اور دوستوں کے ساتھ ایفائے عہد اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, 2 وے لین دین ہے. جو ہم بوتے ہیں سو ہم کاٹتے ہیں. تو اپنا سوشل کیپٹل بڑھا لیجئے, ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کا اچھا چاہتے ہوں, آپ کا بھلا دیکھنا چاہتے ہوں, آپ کی کمر تھپ تھپانا چاہتے ہوں. اور ایک ایسے شخص کا تو آپ کو میں نام بتا دیتا ہوں اور وہ آپ خود ہیں. With one hand you can put your other hand in your other hand and you can have a bath. آپ اپنے ہاتھ پہ بیت کر سکتے ہیں کہ میں زندگی اپنے اور دوسروں کے لیے اچھی گزاروں گا. آپ خود کو تھپکی دے سکتے ہیں, آپ خود کو ایک جادو کی جپھی دے سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آئینہ دیکھتے ہوئے صبح کے وقت جب آپ دانتوں کا چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کو دیکھ تھوڑا سا ہنسیں بھی, بیکاز لائف از ناٹ پرماننٹ. لائف جو غم و اندوہ کی ہیروئن جو ہے جو اس کو وہ نہیں ہے, ہیروئن اور ہیرو بھی کبھی نہ کبھی مل جاتے ہیں, یہی دکھایا جاتا ہے, تو اچھے دن بھی آ جاتے ہیں. سو دیز ور فیو آف دی ٹپس دیٹ آئی کوڈ گیو یو ان اے شارٹ ٹائم. ضیاء اعظم صاحب کیفی اعظمی, شبانہ اعظمی سے بالکل نہیں ملتے, ایسی نام ان کا ایسا ہے. تو ضیاء اعظم صاحب یہاں پہ موجود ہیں, تصویر بھی ساتھ میں ان کی. میں بہت شکر گزار ہوں ضیاء اعظم صاحب کا, آپ کا بھی, کہ آپ پروگرام میں آئے. کہتے ہیں آئی ٹرسٹ پیپل ویری کوئکلی اینڈ اینڈ اپ سفرنگ لیٹر. جنہیں لائے گلی او دے نال ٹر چلی. یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ضیاء اعظم صاحب یہ کئی دفعہ بندے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تلے ہوتے ہیں. آپ ان کو انگلی پکڑائیں وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, آپ ان کو ہاتھ پکڑائیں وہ آپ کے شانے پہ سر رکھ لیتے ہیں, آپ ان کو اپنا شانہ دیں تو وہ جو ہے نا آپ سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. چل سو چل ہے. سو ایک تو یہ دیکھیے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ اٹس اے 2 وے اسٹریٹ, لینے کا دینا ہے. جو بوئے گا گندم سو کاٹے گا گندم, جو بوئے گا جو اس سے جو ہی کٹاؤ. اور زندگی میں کامیابی کے جو بہت سے گر ہیں ان میں ایک گر یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کسی کو دوست بناتے ہیں, کسی پہ اعتماد کرتے ہیں, تو اپنے اعتماد کا سلسلہ آپ دیکھ کے سوچ سمجھ کے بناتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ بھی آپ ایسا رویہ کرتے ہیں. وہ ایک صاحب تھے, وہ اپنے بچے کو ٹرسٹ سکھا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کس کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا, بڑی تاجر کمیونٹی سے تعلق تھا. ان کے پیدا ہوتے ہی بچے جو ہیں وہ جو ہے نا فوراً حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں, بزنس میں کمال ان کو. تو انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح تمہیں بزنس میں کسی سے کبھی کوئی جھٹکا نہ لگے, دھوکہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا بیٹا ایسا کرو, میں تمہارا ابو ہوں تو تم یہ جو ہے نا یہ سٹول کے اوپر کھڑے ہو جاؤ.
آ جاؤ میرا بچہ چھلانگ لگاؤ میں تمہیں پکڑ لوں گا. اس نے چھلانگ لگایا, ابو جی نے چھوڑ دیا, وہ نیچے گر گیا. انہوں نے کہا پتر کدی پیو تے بھی نہ یقین کری. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. آپ نے بچے کو سکھا دیا کہ لوگ جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہوتے. غلط اپروچ, رانگ اپروچ. انہوں نے تو اس کا ایک وہ جو ٹرسٹ میکنزم. مگر پھر بعد میں یہ بچہ بڑا ہوا تو ایک دن گر گیا, تو لوگوں نے کہا بھی اٹھاؤ اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ. انہوں نے کہا نہیں یہ میرا بچہ ہے, کچھ دیکھ کے گرا ہوگا. تو وہ بعد میں انہوں نے کہا بیٹے کیا دیکھ کے گرے تھے؟ میں نے کہا بھائی 1000 روپے کا نوٹ پڑا تھا تو میں جلدی سے اس پہ گر گیا تھا. تو وہ انہوں نے کہا فلاں فلاں کا ڈیش ڈیش کا بچہ ہے, کچھ دیکھ کے گرا ہوگا. اس لیے آپ کمیونٹی نہیں بتانا چاہ رہے؟ اسی لیے کمیونٹی نہیں بتانا. کمیونٹی آپ نے کہا تھا نا کہ کسی بزنس کمیونٹی سے. اب میں نے نام نہیں بتایا, وہ پھر ایسے نہیں کیا. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ اعتبار جو ہے, دیکھیے ہم ایک دم بڑی چیز کا اعتبار نہیں کرتے. آپ آہستہ آہستہ ٹیسٹ کرتے ہیں, لٹمس پیپر نہیں ہوتا اس طرح سے. پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ نبھائے گا یا نہیں. وہ کوئی پیسے کا لین دین کا وعدہ نہیں ہو, چھوٹا سا وعدہ ہو سکتا ہے, وقت پہ آیا ہے یا نہیں. اور مثال کے طور پہ آپ ٹیمز کو دیکھیں, جو ٹیمز جو ہیں اپنی پریکٹس کرتی ہیں, صبح اٹھتی ہیں, رات کو صحیح سوتی ہیں, وہی ورلڈ کپ میں آگے جاتی ہیں. جو ٹیمز جو ہیں وہ ایک دم جوش آ گیا اور جوش میں یہ دوڑ بھاڑ شروع کر دی, کاؤنسلنگ ہونے والی, وہ دے آر ناٹ ڈیپینڈیبل. سو ٹرسٹ بھی جو ہے آپ کو پہلے تو سیلف ٹرسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں چیزیں جو ہیں خود سے شروع ہوتی ہیں, آغاز ان کا خود سے ہوتا ہے. سو فرسٹ اسٹارٹ ٹرسٹنگ یور سیلف. آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کو بعد میں اپنے اوپر غصہ ہے کہ یار میں نے اس شخص پہ بلا وجہ ٹرسٹ کیا. رسک مینجمنٹ ایک چیز ہے. رسک مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کتنا رسک لینا ہے. اتنا بڑا رسک نہ لے لیں کہ آپ کو اتنا بڑا نقصان ہو کہ بعد میں آپ اس کو پورا کرنے میں آپ کو ٹربل ہو جائے. بٹ ڈو ٹرسٹ پیپل. کوئی بھی شخص اگر زندگی میں تنہا تو نہیں ہے. آپ جاتے ہیں, آپ دکان پہ جاتے ہیں, یو بائی سم تھنگ اینڈ یو ایکسپیکٹ, یو ٹرسٹ کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں اس کا تول اور اس کی کوالٹی مجھے پوری مل رہی ہے. اسی طرح آپ دوست بناتے ہیں, آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچر جو ہے مجھے صحیح ٹیچ کرے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو یہ لگنا چاہیے, آپ کو یہ سلیکشن کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہ میرا صحیح علاج کرے گا اور مجھ سے فیس جو ہے یہ چارج کرے گا وہ ٹھیک چارج کرے گا. ادویات ہیں جتنے بھی گھر میں, گھر سے باہر, جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں زندگی میں, آپ خود کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. آپ خود کو گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے کہ جناب میں آ گیا, میں جناب جو ہے نا محمد بشیر آ گیا تو میں اپنے آپ کو گھر چھڈ آیا تو میں فلانا آ گیا. یو ٹیک یور سیلف ایوری ویئر ویئر ایور یو گو, ویدر یو ریمین ان دس کنٹری اور یو گو ابراڈ. تو اپنے اوپر ٹرسٹ کیجیے, اپنی صلاحیتوں پہ ٹرسٹ کیجیے, اپنی پرکھنے کی, جانچنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنائیے اور پھر لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں بتدریج. جن اجنبیوں کو آپ جانتے ہی نہیں, آپ نے کبھی ایسا کیا کہ اپنے گھر میں ان کو بٹھا کے آ جائیں, اپنے کمرے میں بٹھا کے, لو بھائی تم بازار سے گزر رہے تھے, مجھے تم اچھے لگے, بھلے آدمی لگے, آ جاؤ میرے گھر میں بیٹھ جاؤ, میں جا رہا ہوں, میرے گھر کا خیال رکھنا. جو بھی چیز آپ کو لگتی ہے کہ اہم ہے, ٹرسٹ ایک بہت بڑی امانت ہے. اینڈ یو کین ناٹ ایکسپیکٹ ٹرسٹ فرام چیپ پیپل. ابھی تو آپ کوئی ان کو دینا چاہیں مشورہ؟ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اتنی آپ نے باتیں بتائی ہیں, جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں, اگر ان میں سے کہ ایک لائن پہ بھی بھروسہ کر کے, آپ پہ بھروسہ بھی تو وہی چیز ہے, کر کے عمل کر لیں گے تو میرا خیال ہے ان کا کام ہو جائے گا. اسد بھائی آپ, کیونکہ اب جانے کا وقت ہمارا. جی ایکچولی بھروسہ کرنا کسی پہ بری بات نہیں ہے, جیسے کہ آپ نے بھی کہا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت جلدی کر لیتا ہوں بھروسہ,
اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کیونکہ یہ خود بہت اچھے شخص ہیں یا بڑے سیدھے ہیں. ہاں بہت سیدھے ہیں. یا لوگ جو ہیں جلیبی کی طرح ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں. کئی مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا میں ہوں شاید ویسے ہی سارے ہوں گے. کہ میں اگر کسی کا اعتماد نہیں توڑتا ہوں تو کہتا ہوں وہ کرتا ہاں وہ کرتا ہوں, اسی طرح کے دوسرے بھی لوگ ہوں گے. مطلب یہ کئی دفعہ ہماری سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اچھی بھی بات ہے اور کئی دفعہ ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. وہی اسکلز والی بات ہے جیسے ڈاکٹر صداقت علی کہتے ہیں کہ پچھلی صدی کی اسکلز اس میں نہیں کام آئیں گی کیونکہ لوگ بدل گئے ہیں, لوگوں کی سوچ بدلی ہے, لوگ تیز ہو گئے ہیں, تیزی سے ہاں لیکن یہ ہے کہ پیپل بیہیو ڈفرینٹلی, تو ان کو انٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں اسکلز چاہیے تاکہ ہمیں کہیں پہ مات نہ ہو, ہمیں دھوکہ نہ ملے. ہم لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, جو مطلب ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں, مطلب اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ہو رہا تھا کہ باقی بھی سارے ٹھیک کریں, اگر ان کا کوئی نقصان بھی کر دیتا ہے تو وہ ایکچولی وہ ان کا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ خدا جو ہے اوپر سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی پوری نیت سے وہ کام کیا ہوتا ہے. میں ایک مثال دینا چاہوں گا اسد اصغر, اور یہ ہماری آج کے پروگرام کی آخری بات ہوگی. لوگ جو ہیں وہ آج کل کے معاشرے میں کام کاج پہ جانا چاہتے ہیں. ورکنگ ویمن بھی ہیں, باپ بھی کام کر رہا ہے, ماں بھی کام کر رہی ہے. وہ ایک نینی ہائر کرتے ہیں, ایک خاتون کو ہائر کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو بیبی ہے, چھوٹا بچہ ہے, مے بی وہ بہت ہی چھوٹا ہے, سال کا ہے یا 2 سال کا, بھی وہ بتا نہیں سکتا صحیح طرح سے. تو آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو, کچھ انٹرنیٹ کے اوپر کلپس دیکھے ہوں, تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو نینی کئی دفعہ ان کو ایبیوز کرتی ہے, بچوں کو مارتی ہے. اسی طرح جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں 60+ یا جو انویلڈ ہوتے ہیں, جو اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے ہیں, کسی طرح سے وہ کیئر ٹیکر, ان کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, وہ نرسز. اسٹیفن ہاکنگ فزسسٹ, دنیا کا بہت مشہور فزسسٹ, اسٹیفن ہاکنگ, اینڈ آف ٹائمز جس نے لکھی, نوبل پرائز ملا جس کو. وہ مفلوج تھا, وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا. اپنی زندگی کے کئی سال اس نے ایسے گزارے. کمپیوٹر سے اس کی آنکھوں کو انہوں نے کنیکٹ کیا ہوا تھا کہ وہ بات کرتا تھا اپنی آنکھوں کے ذریعے, پلکوں کو ونک کر کے. پڑھا تھا میں نے ان کے بارے میں. اس کے لیے جو انہوں نے نرس رکھی, انتہائی اچھے کریڈینشلز کی نرس, بہترین نرس تھی وہ, آؤٹ آف بہت افورڈنگ تھا نا وہ آدمی, اور جو نرس انہوں نے بیسٹ سلیکٹ کی. اور بعد میں ایک دفعہ انہوں نے کیمرہ سرویلنس لگا دی تو پتہ چلا کہ وہ تو اس کی ٹھکائی بڑی کرتی تھی, فزیکلی ابیوز کرتی تھی اس کو. ہاں, کھا لے مر لے, کھا بھی مر لے ٹھا. And they found out that he was being abused by that nurse who was a qualified nurse. behavioral issues تھے اس کے. ہاں, اور بعد پہلے اس نے کہا نہیں لو کیسی پائن گلاں کر رہے ہو, میں دے نال کر سکنی ہے, ٹیسٹ لے لو میرا. ہاں ٹیسٹ لے لو, میں تے ایسی گل ہی نہیں, میں تے بہت چنگی ہاں, تسی تے آپ جاندے ہو نا پائن, میں تے اس طرح تے کر ہی نہیں, میں تینوں ایہو جی لگنی ہے. تو بعد میں جب انہوں نے اس کی فوٹیج دیکھی, شی واز ڈوئنگ اٹ. اٹ مینس کہ بہت سارے لوگ ایسے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لائف میں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں, ہمارے اندر بھی غلطیاں ہیں, انسان باقیوں میں بھی غلطیاں ہیں. وی شوڈ ناٹ, وہ ایک اشتہار آتا تھا, آنکھ بند کر کے خریدیں. وہ پائن تجھے اکھاں کیوں بند کرا رہے ہو؟ نام ہی کافی. ٹرسٹ کہ ہم پہ کریں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں آنکھ بند کر کے خریدیں؟ بھائی جان آنکھ کھول کے خریدیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں آنکھ بند کر کے نہ خریدیے گا, آپ کو ایسی تھوک لگے گی, آپ کا ایسا بیڑا غرق ہوگا, بعد میں آپ پچھتاتے رہ جائیں گے. یو وونٹ بی ایبل ٹو ریٹریو اٹ. اللہ میاں نے آنکھیں دی, آنکھیں کھول کے خریدیں. ڈونٹ ٹرسٹ پیپل, ایون یور سیلف, without some parameters. Exactly. There has to be certain parameters. You read about them,
and then don't be blindfolded. Don't trust people because they can make mistakes. Humans can err. They have this propensity. The Adam, our forefathers erred, they made mistakes. We can ask for forgiveness and we can then overcome those mistakes. We can retrain ourselves. But whenever you go into any venture, any interaction, don't be blindfolded. Don't have trust issues, but think over it, analyze, and then after you have taken all precautions, जब आपने ऊंट अपना घोड़ा खूंटे से बांध लिया, अपने हिस्से का काम कर लिया, फिर अल्लाह पे छोड़ के उसको चले जाएं, बट पहले अपने हिस्से का काम कर लें. जी आपका बहुत शुक्रिया. आपका भी बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने आपका हमें भी शुक्रिया. बताई. Thank you very much. Coming back to you after a few weeks break, and I hope that we will keep seeing each other. Willing Ways is always there to help you out on this forum, as well as for drug addiction, for mental disorders, and for counseling in general, in Lahore, in Karachi, in Islamabad, and Murree. And if you're away, out of the country, you can always have counseling through Skype or through other like WhatsApp or whatever. एक नंबर दे दीजिएगा मोहसिन नवाज साहब का, अगर कोई भी राब्ता करना चाहे हमसे, किसी भी बाबत पूछना चाहे, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मोहसिन नवाज साहब जो हमारे PR डायरेक्टर हैं, पब्लिक रिलेशनिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट्स के लिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं. आई एम योर होस्ट डॉक्टर एजाज कुरैशी. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. और जाते जाते हम गाना सुनेंगे एक प्यारा सा मज़ेदार, अपने मूड को बेहतरीन करने के लिए मिस नादिया शेख और असद असगर से. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, पल भर के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी